السلام علیکم ناظرین کرام۔ بہت سارے مسلمان ایسے ممالک میں زندگی گزارتے ہیں جو غیر مسلم اکثریتی ملک ہیں، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اور غیر مسلم اکثریت میں ہیں۔ ان ممالک میں زندگی گزارنا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی قربانی اور ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان اور قربانی کے اندر ایک مسلمان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے بہت قریب کر سکتا ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اسلام کی سفارتکاری کا کام کرے۔ جو مسلمان غیر مسلموں کے اندر رہتا ہے، بنیادی طور پہ وہ ان کے اندر اسلام کا سفیر ہے۔ اسلام کا سفیر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے اور اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کے قول کو دیکھ کر، اس کے فعل کو دیکھ کر وہاں کے لوگ اس سے اچھا یا برا اثر لیں گے۔ اگر ایک مسلمان مسلمانوں میں رہتا ہے، اس کے ہاں کوئی برائی پائی جاتی ہے، برائی اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہوگی تو زیادہ سے زیادہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بدظن ہوگا، لیکن وہ کفر کی طرف نہیں جائے گا یا کفر پر جمع نہیں رہے گا۔ اگر مسلمان ملک میں کوئی رہتا ہے تو مسلمان ملک میں اگر وہ کافر بھی رہتا ہے تو مسلمان کی بدعملی کی وجہ سے اتنا زیادہ اثر نہیں لے گا جتنا غیر مسلم ممالک میں اثر لیا جاتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی مسلمان معاشرے میں رہ رہا ہے تو وہاں اس کے سامنے سارے وہ تو ایک اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کا معمول بن جاتا ہے۔ لیکن جو غیر مسلم ممالک میں مسلمان رہتے ہیں، ان کے اچھے برے اعمال کو دیکھ کر کافر اچھا یا برا اثر بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے اور وہاں پر وہ صرف اپنا ذاتی عمل اچھا کر لیتا ہے اور اس اچھے عمل کی بنیاد پر لوگ ایک اچھا تاثر لیتے ہیں اسلام کے بارے میں، تو یہ بہت بڑی سفارتکاری ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے اس کی اسلام کے لیے جو وہ انجام دے رہا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تجارت کی غرض سے گئے تھے بہت سارے ممالک میں، لیکن ان اعمال کو دیکھ کر، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر ایسا اسلام لائے کہ ان علاقوں کی زبان تک بدل گئی، ان کی تہذیب تک بدل گئی، اور انہوں نے اپنی پوری زندگیوں کو تبدیل کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں مسلمانوں کی نسلیں آباد رہیں، اور آج تک بھی وہ مسلم ممالک چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک آدمی کے اچھے عمل سے کوئی ایک آدمی اچھا اثر لے کر ایمان کو قبول کر لے، اسلام کے قریب ہو جائے، تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، تیری وجہ سے ایک آدمی اگر ہدایت یافتہ ہو جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس زمانے میں بہت قیمتی اونٹ ہوا کرتے تھے، تو یعنی کہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے کہ کسی انسان کو ہدایت مل جائے۔ تو غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک وہ اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرے، اور دوسرا اس کو آگے پھیلانے کے اندر انتہائی احتیاط کے ساتھ اور انتہائی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ایمان کی، اسلام کی وہ ترجمانی کرے، مسلمانوں کی ترجمانی کرے، اور حقیقی مسلمانوں کی ترجمانی کرے۔ جب کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں جاتا ہے تو وہ پاکستان کا نمائندہ نہیں ہوتا، اس کو پاکستانی کی حیثیت سے بعد میں دیکھا جاتا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی اور مسلمان ملک کا کوئی اور مسلمان ہے کسی ملک کا، وہ دنیا میں جہاں بھی جائے گا تو اس کو سب سے پہلے مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ ملک کی حیثیت اس کو بعد میں دی جائے گی، مسلمان کی حیثیت اسے پہلے دی جائے گی۔ تو ایک تو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں ان کا کلچر اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے، ان کا نظام زندگی اور ہے، اور ہماری ان سے بہت ساری چیزوں کے اندر اختلاف ہے۔ تو اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، اس درجے کا ایمان ہونا چاہیے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک ٹکڑا گر گیا روٹی کا، دسترخوان پہ انہوں نے اٹھا کے کھایا وہ لقمہ، اور کچھ لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے کنکھیوں سے، تو انہوں نے فرمایا، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ انترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دوں؟ تو ایک طریقے پر عمل کرنا، ایک سنت کو مضبوطی سے تھامنا
100 शहीदों के बराबर सवाब है। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फ़लहु अजरु मिअति शहीद। जिसने एक सुन्नत को मजबूती से थामा, तसलसल के साथ उस पर अमल किया, ये 100 शहीदों से ज़्यादा अजर रखता है। तो जो मुसलमान गैर मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, अगर वो अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा समझें, इस्लाम का सफ़ीर समझें, अल्लाह ताला की गैबी मदद उनके साथ होगी और आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़ज़ाने खोल देंगे और अल्लाह ताला ईमान की वो हलावत और मिठास नसीब फरमाएंगे कि जो दुनिया की सारी नेमतों से ज़्यादा आपके नज़दीक कीमती होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ नसीब